بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور اس کا جواب آپ سے چاہوں گا کہ آپ مجھے ٹویٹ کر دیجئے گا۔ مدت ملازمت جو ہوتی ہے چیف آف آرمی سٹاف کی وہ ہوتی ہے 3 سال، آپ سب کو پتہ ہے اس چیز کا جی۔ اور اگر مدت ملازمت جو ہے چیف آف آرمی سٹاف کی اگر اس کا ٹینیور بڑھا دیا جائے، 3 سال سے 4 سال کر دیا جائے اور اس میں آئین میں ترامیم کر دی جائے تاکہ کوئی بھی چیف آف آرمی سٹاف ہو وہ 3 کے بجائے 4 سال تک کے لیے اپنے آفس میں رہے، تو میرے خیال میں اس میں کوئی حرج ہے، مذائقہ ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے؟ سو ٹویٹر آپ کے سامنے اکاؤنٹ آ رہا ہے جی، آپ مجھے ذرا ضرور بتائیے گا کہ آپ کا کیا خیال ہے، آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کی رائے کیا ہے کہ کوئی بھی چیف آف آرمی سٹاف ہو اس کی مدت ملازمت 3 کے بجائے 4 سال کر دی جائے اور آئین میں ترمیم کر دی جائے تاکہ جو بھی چیف آف آرمی سٹاف ہو وہ 4 سال کے لیے ہو اور 3 سال کے لیے نہ ہو۔ تو اس پہ مجھے آپ کا جواب چاہیے ہوگا، میں آپ ٹویٹ کیجئے گا، مجھے اپنی رائے دیجئے گا اور میں اس کو شامل کروں گا اور آپ کے سامنے اس پہ پھر ہم دوبارہ ڈسکشن ضرور کریں گے اس پہ۔ سو یہ تو ایک کوشچن تھا جی۔ اس کے علاوہ میں ذرا بات کرنا چاہوں گا، میں اس رٹ میں نہیں پڑھنا چاہ رہا کہ جو گورنر سندھ نے کہا یا مصطفیٰ کمال نے کیا کہا، میں اس میں نہیں پڑھنا چاہوں گا اور میں اس پہ بات نہیں کروں گا کیونکہ وہ کافی آپ لوگ سن چکے ہیں اس پہ ڈیبیٹس، اور کافی آپ لوگوں نے اس پہ میرے خیال میں باتیں سن لی ہیں اور ٹی وی پہ میرے خیال میں اب آپ کے کان بھی پک گئے ہوں گے۔ اور ویسے بھی مصطفیٰ کمال جو ہے وہ کل ایک پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں اور ایم کیو ایم والے ہوں یا مصطفیٰ کمال ہوں، ان لوگوں نے کہا ہے جناب کہ ہم ٹی وی پہ یا پروگرامز میں، ٹاک شوز میں آج نہیں آئیں گے۔ سو لیٹس موو فارورڈ جی۔ اور سلیم شہزاد صاحب میرے ساتھ موجود ہیں لندن سے، میرے خیال میں کیا تعارف کراؤں ان سے، میرے خیال میں بانی ہے ایم کیو ایم کے، ہی واز ون آف دا پائنیئرز۔ اور روبینہ خالد صاحبہ، آپ اکثر اوقات ان کو دیکھتے ہیں کہ کیمرہ نہیں ہلتا، کیمرہ جب ہوتا ہے، جب یہ اسمبلی میں بیٹھی ہوتی ہیں تو کیمرہ ان کے اوپر ایسے بالکل گلو ہو جاتا ہے ان کے ساتھ۔ سو اینی ویز ابھی بڑی شوق سے نکل کے آئی ہیں اور ابھی ایک کسی پروگرام سے آئی تھی اور مجھے کہہ رہی تھی کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میرے کان ٹھیک ہوں گے یا نہیں، کیونکہ وہاں پہ تھوڑی سا گرمی سردی ہو گئی تھی، انہوں نے نہیں کی، کچھ اور لوگوں نے کی، اینڈ شی از ناٹ یوز ٹو اٹ۔ اینی ویز آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ جی، اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے لوگ آتے رہیں گے، مہمان آتے رہیں گے، میں ان کا انٹروڈکشن بھی کراتا رہوں گا۔ I wish you all the best روبینہ بیوی۔ میں سلیم شہزاد صاحب سے شروع کرنا چاہوں گا۔ سلیم شہزاد صاحب، آپ ہیں کیسے؟ الحمدللہ الحمدللہ مبشر بھائی، السلام علیکم، آپ کے مہمانوں کو بھی السلام علیکم۔ آپ تو آ رہے تھے، آپ تو کہہ رہے تھے کہ میں آ رہا ہوں پاکستان، کب آ رہے ہیں آپ؟ جی مبشر بھائی، میں بالکل آؤں گا اور آنے والا ہوں، لیکن جو آپ اس وقت سیاسی صورتحال دیکھ رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ میں جس ملک میں بیٹھا ہوں یہاں پر ایک ڈیموکریسی ہے، ایک ایسی ڈیموکریسی جس کو دنیا مانتی ہے، لیکن گزشتہ ایک ہفتہ بلکہ ایک مہینے سے میکسیمم میں جانے سے بھی کتراتا ہوں کہ جس طریقے سے یہاں پر لوگ سوال کرتے ہیں اور جو باتیں کرتے ہیں ہمارے ملک کے لیے۔ مبشر بھائی دیکھیں، اس وقت پورا ملک جو ہے وہ انتشار کا شکار ہے، تمام سیاسی جماعتیں، تمام لوگ جو ہیں عوام کو بھول کر کے، عوام کے مسائل کو بھول کر کے صرف ایک ایجنڈے پہ کام کرتے ہوئے جو ہے وہ احتجاجی مہم، ریلیاں، نعرے، جلسے، لوگ عوام کے بنیادی مسائل کو بھول چکے ہیں، پھول کو بھول چکے ہیں، لوگ ہیلتھ کو بھول چکے ہیں، لوگ ٹرانسپورٹ کو بھول چکے ہیں، لوگ عوام کے ان مسائل کو بھول چکے ہیں جن کا نعرہ لگا کر کے وہ ووٹ میں آئے تھے۔ تو آج جب میں یہاں پر جاتا ہوں محفلوں میں، کل بھی ایک محفل میں گیا تھا تو لوگوں نے کچھ یہاں کے جو یہاں کے جناب گورے کہتے ہیں، جو پاکستان کی پالیٹکس میں بڑی دلچسپی رکھتے ہیں، انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ تمہارے ملک میں یہ تمام جو یہ ہنگامے اور یہ احتجاج ہے یہ کب ختم ہوگی، ایک اچھی اسٹیبل گورنمنٹ کب آئے گی؟ میرے پاس ان سوالوں کا جواب نہیں تھا۔ میں آج بھی یہ دیکھ رہا ہوں کہ دھرنے کی بات ہو رہی ہے، ملک بند کرنے کی بات ہو رہی ہے، لیکن کسی نے یہ سوچا کہ وہ شخص جو روزانہ کماتا ہے، روزانہ کھاتا ہے، یا وہ شخص جو کیا نام ہے جس کے گھر میں اگر کوئی بیماری ہو جائے، جو جسے ہاسپٹل جانا ہوتا ہے، وہ کہاں جائے گا؟
کیا ایک ایشو پر جو ہے کیا ملک کو بند کیا جائے، اور جن کے لیے ملک بند کیا جا رہا ہے کیا وہ بھی اس کی سنجیدگی سے نہیں لے رہے ہیں؟ مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے کہ 2 نومبر کے بعد کیا صورتحال ہوگی، ملک کی صورتحال کس نہج پہ جائے گی۔ خاص طور پہ میں کراچی کو دیکھ رہا ہوں، سندھ کو دیکھ رہا ہوں۔ کراچی کو لوگ کہتے ہیں کہ کراچی ڈسٹرب رہتا ہے، کراچی ڈسٹرب رہے گا جب کراچی میں ہم ایک دوسرے کے گریبانوں کو کھولیں گے، جب ایک دوسرے پہ انگلیاں اٹھائیں گے۔ ایک انگلی آپ اگر کسی کو اٹھاتے ہیں تو 4 انگلیاں آپ کی طرف اٹھتی ہیں، ہم یہ نہیں دیکھتے۔ ہم ایک دوسرے کے الزامات لگا رہے ہیں، اچھی اچھی پوسٹوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ اس طریقے سے باتیں کر رہے ہیں جیسے وہ پارسا ہے دوسرا خراب ہے، دوسرا کہہ رہا ہے کہ میں پارسا ہوں دوسرا خراب ہے۔ کوئی کراچی کی جو موجودہ ڈائنامک ہے اس پر کوئی نہیں سوچ رہا ہے۔ مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے، اور میں یہ سوچتا ہوں کہ میں اگر آ جاؤں تو میں کہاں جاؤں گا، میں کیا باتیں کروں گا، میں کس سے بات کروں گا، میں کس کی طرف جاؤں گا، ساری طرف ایک ہی صورتحال ہے۔ ٹھیک، میں آئی گاٹ یور پوائنٹ، آپ کی سچویشن سمجھ رہا ہوں میں کہ یو ہیو نو آنسر، اور آپ لوگوں کو فیس کریں بھی تو کیا جواب دیں گے ان کو۔ آئی انڈرسٹینڈ وٹ یو سیئنگ۔ میں تھوڑا سا کراچی پہ آپ کی رائے جاننا چاہوں گا۔ از دیر اے پاسبلٹی، کوئی ایسی صورت بن سکتی ہے، کوئی پاسبلٹی ایسی بن سکتی ہے کہ ایم کیو ایم جو ہے جس کو اس وقت ایک تو میں کہوں گا یہ ساری ایم کیو ایم ہی تھی، چاہے مصطفیٰ کمال ہوں چاہے فاروق ستار ہوں، تو اگر کوئی ایسی بڑا آؤٹ آف دا باکس کوشچن ہے یہ، کیا یہ دونوں مل سکتے ہیں؟ اور اگر مل سکتے ہیں تو کیا ان کو جوڑنے کے لیے یا ان کو ایک ضم کرنے کے لیے، یہ ضم ہونے کے لیے کوئی ایسا رول کوئی پلے کر رہا ہے جو پاکستان سے باہر ہو بندہ؟ دیکھیں بالکل ہو سکتے ہیں، میں ابھی سے نہیں، میں کافی عرصے سے بول رہا ہوں کہ ہو سکتے ہیں اور ہونا چاہیے۔ اور مجھے یہ بھی خبر ملی ہے کہ اس سلسلے میں کچھ لوگ کام بھی کر رہے ہیں، اور مجھے کچھ حلقوں سے یہ بھی پتہ چلا کہ ریٹائرڈ جنرل پرویز مشرف صاحب جو ہیں وہ بھی اس سلسلے میں کوئی اہم کردار ادا کرنا چاہتے ہیں یا کر رہے ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی مبشر بھائی کردار ادا کر رہا ہے اس کو کرنا چاہیے۔ یہ شہر جو اس کو ہم سکون کی طرف دیکھنا چاہتے ہیں، تو اگر ہم اسی طریقے سے دست گریباں ہوں گے تو یہ فائدہ کسی کو نہیں ہوگا۔ آج ملک دہشت گردی کا شکار ہے، آج ملک جو ہے بد امنی کا شکار ہے، مہنگائی کا شکار ہے۔ لوگوں کو پاکستان میں بیٹھ کر کے مبشر بھائی احساس نہیں ہو رہا ہے۔ میں یہاں لندن میں بیٹھا ہوں، 38 سال ہو گئے سیاست میں، یہاں سے بیٹھ کے دیکھ رہا ہوں کہ لوگ کس طریقے سے جو ہے وہ ہمارے ملک کی طرف دیکھ رہے ہیں اور ہمیں کس نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ آج شرم آتی ہے، مقصد یہ کہ ہم خوش ہو گئے ہیں کہ میں پاکستانی ہوں، میں پاکستانی ہوں، میں برٹش نیشنل ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں پاکستانی۔ اس وقت کراچی کی جو صورتحال ہے اس میں سمجھتا ہوں کہ میں میڈیا سے بھی درخواست کروں گا کہ خدا را جو یہ آگ لگی ہوئی ہے اس میں تھوڑا سا پانی ڈالنے کی کوشش کریں۔ میں تمام لوگوں سے کہوں گا خدا را آپ جج نہ بنے، آپ عدالت نہ بنے۔ ہمارے ملک میں عدالتیں موجود ہیں، آپ عدالتوں میں جائیں، عدالتوں کے ذریعے آپ اگر کسی نے جرم کیا ہے، کسی نے گناہ کیا ہے، کسی نے کوئی غلط کام کیا ہے تو آپ عدالتوں میں جا کر کے اس کے خلاف کارروائی کریں۔ لیکن اس طریقے سے آ کر کے میڈیا پر ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالنا، ایک دوسرے کے خلاف برا بھلا کہنا، اس سے فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ اس سے فائدہ ان لوگوں کو ہو رہا ہے جو چاہتے ہیں کہ کراچی ڈسٹرب رہے، جو چاہتے ہیں کہ کراچی میں بدامنی رہے اور ملک اس کے ساتھ ساتھ ملک میں بدامنی پھیل جائے۔ اچھا، آپ نے ابھی سلیم صاحب آپ نے کہا کہ پرویز مشرف صاحب کوئی رول پلے کر رہے ہیں تاکہ مصطفیٰ کمال صاحب کی پارٹی پاک سر زمین پارٹی اور فاروق ستار صاحب یہ جو پارٹی ہیں دونوں جن کو ہیڈ کر رہے ہیں مختلف گروپس کو، یہ دونوں ضم ہو جائے۔ آپ پرویز مشرف صاحب آپ نے کہا کہ اس میں کوئی رول پلے کر رہے ہیں کہ یہ دونوں پارٹی ضم ہو جائیں یا یہ دونوں ایک دوسرے میں ضم ہو جائیں۔ فرسٹ آف آل آپ کے خیال میں آپ نے کہا جی کہ جو بھی کر رہا ہے اس قسم کا اٹیمپٹ کر رہا ہے، بہت اچھی اٹیمپٹ ہے، بٹ ڈو یو تھنک کہ دس کین ہیپن اور یہ دونوں پارٹیز مصطفیٰ کمال اور فاروق ستار یہ دونوں ایک ساتھ بیٹھ سکیں گے یا دونوں پارٹیز ضم ہو جائیں گی اور آپ کیا ان دونوں کو گلے لگائیں گے؟
میں سمجھتا ہوں بالکل ہوگا. اگر آپ 2 دن پہلے مصطفیٰ کمال صاحب کی کیا نام ہے جو ہے وہ انٹرویو سنے ہیں جس میں انہوں نے ARY پہ باقاعدہ طور پہ یہ کہا کہ میں فاروق ستار کے پاس جانے کے لیے تیار ہوں, ان سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں. تو جب ایک فریق بات کرنے کے لیے تیار ہے تو دوسرا فریق بھی یقیناً فاروق ستار بھائی بہت ہمبل آدمی ہے, بہت تجربہ کار آدمی ہے, اور ان کے ساتھ ان کی ٹیم ہے وہ بھی بڑی اچھی ہمبل ٹیم ہے. وہ بھی یعنی چاہتی ہے کہ بجائے تفریق ہو کر کے اگر ہم ایک جگہ جمع ہو کر کے اور ایک ساتھ مل کر کے کراچی کے بیٹرمنٹ کے لیے, صوبے کے بیٹرمنٹ کے لیے, ملک کے بیٹرمنٹ کے لیے اگر ہم کام کر سکتے ہیں تو کریں. اور اگر کوئی بھی شخص کر رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکومت, سندھ کی حکومت ہو یا وفاق کی حکومت ہو یا وہ ادارے جنہیں ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں, ان کو میں ان سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ خدارہ ایسے لوگوں کو آنے کا موقع دیں, ایسے لوگوں کو کام کرنے کے لیے اسپیس دیں تاکہ وہ لوگ آ کر کے اچھے کام کی کوشش کریں, ان کو اچھے کام کرنے کی اجازت دیں. ورنہ میں آپ کو آج وہ جملہ کہہ رہا ہوں جس شعر سے سب لوگ باتیں سمجھ لیں گے کہ یعنی جو کچھ ہونے جا رہا ہے کہ اگر ہم نے ذرا سے بھی ہوشیاری نہیں کی تو پھر جو ہوگا وہ سب کے سامنے ہو جائے گا. اچھا چلے, آپ نے کہہ دیا جناب کہ جو ہوگا وہ سب کے سامنے ہو جائے. کہ ایک آخری چیز پوچھنا چاہوں گا آپ سے, کوئی آپ کی نالج میں ہو کہ پرویز مشرف صاحب جیسے کہ آپ نے کہا کہ ایک رول پلے کر رہے ہیں اور انہوں نے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ مصطفیٰ کمال اور فاروق ستار یہ دونوں مل جائیں, ان کے گروپس جو ہیں دونوں مل جائیں. کوئی آپ کو ریسنٹلی پتہ چلا ہو کہ جناب ان کے کوئی پرویز مشرف صاحب نے کوئی رابطہ کیا ہو مصطفیٰ کمال سے یا فاروق ستار سے, یا کوئی ایسا کوئی انہوں نے رول پلے کرتے ہوئے آپ کو کوئی شواہد ملے ہوں یا کوئی اس طرح کی چیز آپ کے سامنے آئی ہے؟ جی نہیں, وہ بھائی میرے پاس ایسے کوئی پروف یا ثبوت نہیں ہے, لیکن چونکہ ایک ہب ہے لندن بھی, ایک ہب ہے یہاں پر بڑی سیاسی سرگرمیاں ہوتی ہیں, تمام سیاسی رہنما آتے جاتے رہتے ہیں, یہاں محفلیں ہوتی رہتی ہیں. تو میں بھی ان محفلوں میں بیٹھا ہوں تو مجھے کہیں سے خبر آئی ہے کہ اس سلسلے میں کوششیں جاری ہیں, اور کچھ امریکہ میں بھی کچھ لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی کوشش کر رہے ہیں. ایون یہ کہ کچھ دبئی میں بھی کچھ لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی یہ کوشش کر رہے ہیں, اور وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ سرزمین متحدہ قوم پاکستان اور جو لوگ ہیں وہ سب مل کر کے ایک جماعت بنا لیں, اور ایک جماعت بنا کر کے سندھ کی سطح پر, پاکستان کی سطح پر اس کا آغاز کریں. اور جو MKM لندن یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ MKM پاکستان MKM ان کی ہے, یہ جو ان کے نمائندہ ہیں, یہ منتخب نمائندگان یہ ان کے ہیں, یہ بالکل ان کے حوالے کر دیا جائے, ان سے استعفے لیں, ان کو رہنے دیں جو کچھ بھی ہے. لیکن جو پوری MKM پاکستان کی ٹیم ہے اور جو پاکستان سرزمین کی ٹیم ہے وہ سب مل کر کے سب کوئی اور جو دوسری جماعتیں سب مل کر کے جو ہے وہ اگر ایک پلیٹ فارم پر ایک نئے نام کے ساتھ اگر آنا چاہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی بات ہوگی. اور ایک برانڈ جو ہے وہ ایک نیا برانڈ جب آئے گا تو اس برانڈ کو لوگ دیکھنے کے لیے, اس کو استعمال کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہر آدمی تیار ہوتا ہے کہ اس برانڈ کو استعمال کرے. بہت بہت شکریہ آپ سے بات کرنے کا سلیم شہزاد صاحب. سلیم شہزاد صاحب کہتے ہیں لندن سے ہمارے ساتھ موجود تھے, اور کہتے ہیں جناب کہ امریکہ ہو, دبئی ہو, لندن ہو, یہاں پہ اور وہاں پہ کوششیں جاری ہیں کہ جناب کسی نہ کسی طریقے سے پاک سرزمین پارٹی, مصطفیٰ کمال اور فاروق ستار, یہ دونوں پارٹیاں ایک دوسرے میں ضم ہو جائیں, ایک دوسرے کو ایک ساتھ مل جائیں. اور ان کا کہنا یہ ہے سلیم شہزاد صاحب کا کہ پرویز مشرف صاحب کوششیں کر رہے ہیں کہ یہ دونوں پارٹیاں مل جائیں. ایک چھوٹی سی بریک لوں گا, لیکن بریک پہ جانے سے پہلے میں بتانا چاہوں گا کہ روبینہ خالد صاحبہ تو میرے پاس موجود ہے جن کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے, عائشہ گللئی PTI سے, انہوں نے بھی مجھے جوائن کیا ہے. لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد میں ان سے تھوڑے سے سوالات کرنا چاہوں گا. بریک پہ جانے سے پہلے ہمارے ساتھ سلیم شہزاد صاحب موجود تھے اور لندن سے ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے جناب کہ پرویز مشرف صاحب کوششیں کر رہے ہیں کہ پاک سرزمین پارٹی جس کو ہیڈ کر رہے ہیں مصطفیٰ کمال اور فاروق ستار کے پاس جو گروپ ہے, یہ دونوں گروپ اگر ضم ہو جائیں تو اس کے لیے وہ کوششیں کر رہے ہیں. سلیم شہزاد صاحب کا کہنا ہے یہ, لیٹس سی واٹ ہیپنز ہی, اور ان کا کہنا یہ ہے کہ جناب ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے اور اس طرح پارٹی مزید
टुकड़ों में नहीं बटेगी और इसमें कोशिशें चाहे अमेरिका में हो, दुबई में हो, यूके में, सब लोग इसमें शामिल हैं। लेकिन सबसे आगे आगे परवेज़ मुशर्रफ साहब हैं जो चाहते हैं कि ये दोनों ग्रुप जम हो जाए। थोड़ा सा आगे चलेंगे, आयशा गुलेलई हमारे साथ मौजूद है, रुबीना खालिद साहिबा हमारे साथ मौजूद है। 2 नवंबर की बड़ी बातें हो रही है जनाब कि 2 नवंबर को तख्त या तख्ता हो जाएगा, और देखने में ये आ रहा है, सुनने में ये आ रहा है, और मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि मेरे ख्याल में ये आखिरी मैच होगा। और अगर ये आखिरी मैच अगर कोई पार्टी ना जीत सकी, चाहे उसका ताल्लुक नून लीग से हो या पीटीआई से हो, वो अगर ना जीत सके तो फिर मेरे ख्याल में उसके बाद खेल ख़त्म, फिर दूसरे किसी भी पार्टी पे हाथ नहीं डाला जा सकेगा और उसको स्मूथ सेलिंग मिल सकती है। रुबीना खालिद साहिबा, डू यू एग्री विद मी और नो? इस बात पे आने से पहले अभी जो ब्रेक से पहले बात हो रही थी, तो एक तो उनका अंदरूनी मामला है एमक्यूएम का, वो इकट्ठे होते हैं या अलहदा होते हैं, लेकिन एक चीज़ जो थी वो बड़ी सरप्राइजिंग थी कि वही शख्स जिस शख्स ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उसमें से पैट्रियट निकाली, वो अब एमक्यूएम को इकट्ठा करना चाहता है। तो चलो, देर आयत दुरुस्त आयत, कोई अगर वो राह रास्त पे आ गए हैं तो वी अप्रिशिएट इट कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को तोड़ना और उनके हिस्से बखरे करना और उसमें से फिर अपने मतलब के काम निकलवाना, ये कोई अच्छा रवायत नहीं थी। अगर इसको ठीक किया जा रहा है तो वी अप्रिशिएट इट। पॉलिटिकल पार्टीज मस्ट स्टे टुगेदर एज वन अंडर वन कॉन्स्टिट्यूशन एंड वन फ्लैग। बाकी आते हैं, जब आपका सेकंड क्वेश्चन था, आप जो बात कर रहे थे 2 नवंबर के हवाले से, तो मेरे हिसाब से मुबश्शिर साहब, देयर इज नो एंड इन पॉलिटिक्स। अच्छा, जब आप समझते हैं कि दिस इज द एंड, अच्छा, और आप फिर डेस्परेट हो जाते हैं और डेस्परेशन में फिर आप जो है गलत फैसले करते हैं, क्योंकि सियासत जो है वो एक रवानी का नाम है। ओके, बट डोंट यू थिंक कि अगर 2 नवंबर को जैसे इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जनाब वो बिल्कुल टफ टाइम देंगे, बंद हो जाएगा इस्लामाबाद एंड देयर विल बी नो वर्क एज सच, अगर वो कामयाब नहीं होते तो मियां नवाज शरीफ साहब मजीद स्ट्रांग हो जाएंगे? देखिए, एक तो दोनों जो इस वक्त पे फर्क ओपोनेंट्स हैं, द गवर्नमेंट एंड द अपोजिशन, अपोजिशन मींस इमरान खान का जो मौक़िफ़ है, वी पीपल्स पार्टी डज नॉट एग्री विद इट। अच्छा, क्योंकि आप एहतजाज ज़रूर करें, हम भी करेंगे, सबको करना चाहिए, अपोजिशन का हक है, जायज़ मुतालबा अगर उनका है, अपोजिशन उनका हक है, लेकिन अब इस तरीके से ये कह देना कि शहर बंद कर दिया जाएगा, और क्योंकि लोगों का तो कोई कसूर नहीं है, इस्लामाबाद में सिर्फ मियां नवाज शरीफ नहीं रहते, इस्लामाबाद में लोग रहते हैं, डिप्लोमेट्स रहते हैं, मिशंस हैं यहाँ पे आपकी सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ पे आपका FBI है। इसका मतलब है कि आप मुल्क जाम कर रहे हैं ना, मुल्क की पूरी मशीनरी जाम कर रहे हैं, तो उससे फायदा तो शायद किसी का हो या ना हो, लेकिन नुकसान पूरी कौम का होता है। तो वो जो है वो तरीका कार जो है, हम उसके साथ एग्री नहीं करते, अपोजिशन और हम मियां साहब के जो तरीका कार है हम उससे भी एग्री नहीं करते कि अपोजिशन का काम तो अपोजिशन करना होता है, लेकिन जो हुकूमती बेंचें होती है वो अकोमोडेट करती हैं, वो एब्जॉर्ब करती हैं, वो स्मूथ सेलिंग की तरफ जाती है। लेकिन चूंकि ये अलमिया रहा है नून लीग का हमेशा कि जब भी ये हुकूमत में आते हैं ये टकराव और कन्फ्रंटेशन की सियासत करते हैं, उस हिसाब से फिर जो ये है वो अपना नुकसान तो करते ही करते हैं, साथ जमहूरियत का भी कर देते हैं। बट डोंट यू थिंक, मैं जब उस बात को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, फिर मैं आयशा इसका जवाब लेना चाहूँगा, मैं उस बात को दोबारा इसलिए रिपीट कर रहा हूँ, आपने कहा, मायजा हमीद साहबा भी हमारे साथ मौजूद है मुस्लिम लीग नून से, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मायजा, यू जॉइंड अस। मैं पूछना चाहूँगा आयशा आपसे कि रुबीना बीबी कहती हैं कि देयर इज नो एंड इन पॉलिटिक्स, लेकिन यहाँ पे डू और डाई वाली सिचुएशन है, और इस सिचुएशन में अगर 2 नवंबर को जैसे इमरान खान थोड़ा सा मैं इसको अपनी बात को कंटिन्यू करना चाहूंगी कि देखें, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ही देख लें, भुट्टो साहब की शहादत के बाद फिर बीबी की शहादत, तो तब भी हम भी हिम्मत हार के बैठ जाते कि जी बस एंड हो गया है। एंड कभी भी नहीं होता, हिम्मत होनी चाहिए, हौसले होने चाहिए। अभी आपने देखा कि हमने अपना जो नए चेयरमैन हमारे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, वो फिर मैदान में आए हैं, लेकिन क्योंकि सियासत जो है वो चलने का नाम है, वो रुकने का नाम नहीं। ठीक आयशा, डोंट यू थिंक के मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो है, अगर आप लोग 2 नवंबर को अपने आप को प्रूफ ना कर सके तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब विल बी मोर स्ट्रॉन्गर? मुबश्शिर साहब, मैं पीपल्स पार्टी का जो मौक़िफ़ है उनका अपना मौक़िफ़ है,
ہم ان کو ڈکٹیٹ نہیں کروا سکتے ہیں، لیکن میں سمجھتی ہوں اگر انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ 2 نومبر کے بعد مجھے امید ہے اور ہمیں اللہ تعالیٰ پہ یقین ہے کہ ہم جو مقصد لے کے اٹھے ہیں وہ مقصد بہت اچھا ہے اور بہت نیک ہے، اور پاکستان کے عوام جو ہے، لاہور میں آپ نے جلسہ دیکھا کہ اس میں کسی پولیٹیکل پارٹی کی کوئی ہمارے ساتھ کوآپریشن نہیں تھی، سب جو تھے وہ انہوں نے لاسٹ ٹائم پہ وہ بالکل الگ ہو گئے، لیکن پاکستان کے عوام جو ہیں وہ آپ نے دیکھا کہ وہ اپنے حق کے لیے باہر نکلے۔ تو 2 نومبر کو کیا پلان ہوتا ہے وہ تو آئے گا، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے ٹی او آرز کمیٹی میں کوئی 8-10 میٹنگز کر لیں، پارلیمنٹری کمیٹیز میں بھی بیٹھے، ہم نے ٹی او آرز اپوزیشن نے مل کر بنائے، ساری اپوزیشن پارٹیز نے انکلوڈنگ پیپلز پارٹی، کہ آپ ٹی او آرز جو ہے نواز شریف صاحب ان ٹی او آرز پہ جو ہے وہ انویسٹیگیشن کے لیے تیار ہوں، اور انہی ٹی او آرز پہ پھر ہمارا بھی آپ جو ہے اسی چیز پہ آپ انویسٹیگیشن کریں۔ لیکن نواز شریف صاحب اس چیز کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ اس کے بعد ہم اسپیکر صاحب کے پاس گئے، اسپیکر صاحب نے ہمارا ریفرنس تو ان کے الیکشن کمیشن کو بھیج دیا، نواز شریف صاحب کا ریفرنس انہوں نے وہاں پہ کل کر دیا۔ پھر ہم گئے نیب کے پاس، نیب جو ہے اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں اٹھا رہی، ہم ایف بی آر کو دیکھ رہے ہیں، وہ آپ لوگ کر چکے، وہ ٹھیک ہے۔ 2 نومبر کو آپ لوگ جہانگیر ترین بھی اور عمران خان بھی الیکشن کمیشن میں ان کی تاریخ بھی پڑ گئی۔ جی دیکھیں، ہم تو اس کے اوپر پارٹی اپنا فیصلہ کرے گی، میں اس کے اوپر کچھ بھی نہیں کہہ سکتی ہوں، لیکن 2 نومبر کو جو ہمارا پلان ہے، ہماری عوام کے لیے جو پلان ہے کہ وہ آئیں اپنا حق، اور یہ پرامن احتجاج ہوگا جس میں ہم پریشر ڈالیں گے اپنے اداروں کے اوپر، جو کہ اس وقت نیب جو ہے وہ کوئی ایکشن نہیں اٹھا رہی۔ آپ کو پتا ہے کہ پیناما اسکینڈل اتنا بڑا اسکینڈل ہے، اپریل میں آیا، سارے ملکوں نے اس پہ ڈیسائیڈ کر لیا، کسی آئس لینڈ کے پرائم منسٹر نے استعفیٰ دے دیا ہے، اخلاقاً ان کی وائف اس میں ان کا نام آیا تھا۔ اس طریقے سے باقی جو ممالک ہیں، یو کے میں اس طریقے سے ڈیوڈ کیمرون نے اپنی ایکسپلینیشن دی ہے، اور انہوں نے صحیح دی ہے۔ ہمارے ملک میں پتہ نہیں کہ جمہوریت کو کس چیز کا نام جو ہے وہ دیا جا رہا ہے کہ ہم سے مت پوچھیں، ڈکٹیٹوریل، جس طرح سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے بھی کہا کہ یہاں پہ جمہوریت نہیں ڈکٹیٹرشپ ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ پیپلز پارٹی نے جو اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ اس سے نواز شریف صاحب جو ہے مزید مضبوط ہوں گے اگر وہ کامیاب نہیں ہوتا، تو میں تو ان کو دعوت دیتی ہوں کہ نواز شریف صاحب کو مضبوط مت ہونے دیں، آئیں ساری اپوزیشن پارٹیز مل کر، کیونکہ سارے فورمز تو ہم دیکھ چکے ہیں، آخری طور پر میرے خیال میں آپ لوگ 3-4 مہینے کافی دیکھ نہیں چکے پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی رہ کے، اور اس کے بعد بھی آپ کو ابھی بھی ان سے کوئی امید ہے آپ لوگوں کو؟ مائزہ کو میں پوچھ لوں، میں آپ کی طرف آتا ہوں عائشہ، ہمیں کوئی امید نہیں ہے، لیکن ہم ان کو انوائٹ ضرور کر رہے ہیں۔ اوکے ٹھیک ہے، پاکستان کے مفاد میں۔ اچھا چلیں، وہ آپ تو پھر کہتے بھی ہیں مکہ بھی ہوا ہے ان کا، پھر آپ ان کو انوائٹ بھی کر رہے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہی بات۔ اللہ کرے کہ یہ پاکستان کے جو عوام کے مسائل ہیں ان کے اوپر یہ ہمارے ساتھ آ جائیں، کیونکہ اس وقت ان کو شاید ہوا ہے نواز شریف کے ساتھ یا نہیں ہوا ہوا، اگر ہوا ہوا ہے تو پھر why are you like inviting these people? Why are you inviting تو I would like to make a correction کہ عائشہ نے کہا کہ لاسٹ مومنٹ پہ جو ہے لاہور کے جلسے میں ہم نے شرکت نہیں کی، ہم نے لاہور کے جلسے میں کبھی شرکت کرنے کا کوئی اندیہ دیا ہی نہیں تھا، تو ہم نے لاسٹ مومنٹ پہ کس طریقے سے کہا کہ جی ہم اس جلسے میں شریک نہیں ہو رہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں صرف ایک کوسچن کروں گی عائشہ آپ سے، اگر اس کا جواب آپ دے دیں کہ چلیں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ ہم سب کچھ بند بھی کر دیتے ہیں، ہم نواز شریف صاحب کو اس بات پہ مجبور بھی کر دیتے ہیں، ان کی حکومت گرا دیتے ہیں، then what will we do؟ ہمارے پاس کیا نیا کوئی سٹرکچرل ہے؟ میری بات پوری سن لیں کہ جس کے تحت ہم الیکشن کرا سکیں، کیونکہ وہی گھسا پٹا نظام جس کو آپ کہتے ہیں وہی ہے، وہی الیکشن کمیشن ہے، وہی جو ہے رولز اینڈ ریگولیشن ہے، اسی طرح کے الیکشن پھر ہوں گے، تو کیا اگلے 5 سال ہم اسی طرح رونا پیٹنا کریں گے کہ جی اب ہمارے ساتھ دھاندلی ہو گئی ہے؟ تو ہمیں پہلے جو ہے وے فارورڈ بنانا ہے، اس کے بعد حکومت گرانی ہے۔ اللہ نہ کرے کہ حکومت گرے، حکومتوں کو ٹرانزیشن میں جانا چاہیے، ناٹ فورسفلی۔ اچھا میں اس کا جواب صرف دے دوں، رانا مبشر صاحب میں جواب دے دوں، جی آپ دیجئے، مائزہ کی کال ڈراپ ہو جاتی ہے بار بار، اس لیے میں کہہ رہا تھا مائزہ آپ لائن پہ، میں آپ کی وعلیکم السلام، میں مائزہ سے ایک سوال کر لوں پھر میں آپ کی طرف آئے تو عائشہ آپ پھر جواب دے دیجئے گا، ضرور دیجئے گا۔ مائزہ آپ نے تلاشی دینی ہے یا استعفیٰ دینا ہے؟ جی مبشر صاحب، اب کسی نے چوری نہ کیا وہ کیا تلاشی دے گا؟ دوسری بات یہ کہ روبینہ صاحبہ نے ابھی بڑی اچھی بات کی
کہ جب پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ عمران خان صاحب وہ کھلاڑی ہیں جو جب گیم ہارتے ہوئے نظر آتے ہیں تو اس وقت کہتے ہیں کہ جو ہے یہ دھاندلی انفیئر ہو گیا ہمارے ساتھ، ہمارا جو ہے ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی، اور گیم کے درمیان سے میں ہی کوئٹ کر جاتے ہیں۔ ابھی جو بات کی جا رہی ہے اسلام آباد بند کرنے کی، اسلام آباد بند کر کے روبینہ آپا نے بڑا اچھا سوال کیا کہ اس سے کیا اچیو کیا کرنا چاہتے ہیں، موٹیو کیا ہے پی ٹی آئی کا۔ اگر اداروں کو ریفارم کرنا ہے تو وہ تو پارلیمنٹ کے تھرو ہوگا، اور اگر اداروں کے تھرو آپ نے انصاف لینا ہے تو وہ پہلے ہی کیسز چل رہے ہیں۔ تو آپ صرف مجھے یہ بتا دیں کہ یہ کس قسم کا شارٹ کٹ لینا ٹو پاور کہ یہ اسلام آباد کو ٹوک کریں گے، یہاں کے ٹریڈرز تنگ ہوں گے، یہاں کے جو بزنس مین ہیں وہ تنگ ہوں گے، یہاں کے جو ہے اسکول کے بچے جو جائیں گے اسکول بند کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ پارلیمنٹ پہ جب اٹیک کیے جاتے ہیں، ان کا پریسیڈنٹ رہا ہے نا پہلے، تو پی ٹی وی پہ بھی اٹیک کریں گے تو قومی اداروں پہ اٹیک کریں گے۔ تو میرا خیال ہے کہ تبدیلی کا مطلب پی ٹی آئی کا یہی سمجھا جائے کہ یہ ادارے جو ہیں ان پہ اٹیک کر کے ریفارمز لانا چاہتے ہیں یا ان کو اوورٹیک کر کے ریفارمز لانا چاہتے ہیں۔ مطلب مجھے ان کا موٹیو نہیں سمجھ آ رہا نا۔ پارلیمنٹ میں جو بل آیا ہے اس کو جب اسٹینڈنگ کمیٹی میں لے کے گئے تو اس میں پارلیمنٹ میں جس اپوزیشن نے یہ بل پیش کیا تھا وہ اسٹینڈنگ کمیٹی میں تو ووٹنگ کے لیے ان کا ایک ممبر بھی نہیں آیا۔ تو وین اٹ کمز ٹو ریفارم یہ کہاں غائب ہو جاتے ہیں، اور جب انتشار کی بات آتی ہے تو بار بار کہتے ہیں ہم سڑکوں پہ آئیں گے۔ مجھے صرف موٹیو بتا دینا، سڑکوں پہ آنے کا موٹیو کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اور موٹیو بتا ایک بات اور مبشر صاحب بڑی امپورٹنٹ ہے کہ عمران خان صاحب پہلے تو جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کا استعفیٰ مانگتے تھے، اب وہ لوگوں سے چندہ مانگ، اس کا بھی موٹیو بتا دیں۔ چلیں یہ اس کے مجھے میں عائشہ ان کا جواب دیں گی، عائشہ سے جواب لے لیں گے، ایک بریک لے لوں عائشہ، اس کے بعد آپ سارے جوابات دے دیجئے جی کہ عمران خان صاحب کا موٹیو کیا ہے۔ موٹیو نہیں سمجھ آ رہا نون لیگ والوں کو، وہ آپ سمجھا دیجئے گا ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ بریک پہ جانے سے پہلے مائزہ حمید صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ انہیں عمران خان صاحب کے آبجیکٹیو سمجھ نہیں آ رہے اور انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کرنا کیا چاہتے ہیں 2 نومبر کو۔ عائشہ would you like to respond to this one؟ جی میں یہ کہوں گی، دیکھیں کہ سپریم انہوں نے اداروں کے اوپر اٹیکس کی بات کی، میں تو ہم نے تو کوئی اٹیک نہیں کیا، ہمارا دھرنا تو بڑا پرامن تھا، وہ پوری قوم نے دیکھا، ہمارے ہاتھ میں کوئی لاٹھی یا کوئی وہ نہیں تھے، نہ ہی ہم نے سپریم کورٹ کے میڈیا نے 2 سال پہلے دیکھا آپ نے کیا کیا۔ جس طریقے سے پی ٹی وی پہ حملے کی انویسٹیگیشن میرے خیال سے ہونی چاہیے کہ وہ کس نے کی تھی، کیونکہ سازشی عناصر تو میرے خیال سے گورنمنٹ میں کافی زیادہ ہیں، تو اس کی انویسٹیگیشن مجھے اگر آپ کمپلیٹ کرنے دیں۔ اچھا ایک منٹ عائشہ سے ذرا سن لیں مائزہ کیا کہنا ہے۔ جی ہمارا موٹیو جو ہے، ہم یہ چاہ رہے ہیں، مبشر صاحب میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ پوری دنیا میں پیناما لیکس کا اتنا بڑا سکینڈل جب آیا کہ آپ اپنے اثاثے قوم سے چھپا رہے ہیں، آپ کے اثاثے اتنے زیادہ بنے کیسے، اور پھر آپ نے ٹیکس دیا یا نہیں دیا، آپ کے ملک سے پیسہ باہر کیسے چلا گیا، یہ تمام تر چیزوں کا جواب اس قوم کو چاہیے۔ اور اس کے اوپر نواز شریف صاحب جو ہیں اس ملک کے پرائم منسٹر، وہ کبھی ادھر بات کرتے ہیں کبھی دوسری بات کرتے ہیں، میرے خیال سے ان کو یہ جو انہوں نے روبینہ صاحبہ نے بات کی، اس کا جواب یہ ہے کہ نواز شریف صاحب سٹیپ ڈاؤن کریں، جس طریقے سے نواز شریف صاحب نے راجہ پرویز اشرف کو بھی کہا تھا اور گیلانی صاحب کو بھی کہا تھا کہ آپ کے خلاف اس وقت کرپشن کے کیسز ہیں، آپ سٹیپ ڈاؤن کریں، جب آپ کلیئر ہو تو واپس آ جائیں۔ تو نواز شریف صاحب بھی سٹیپ ڈاؤن کریں، انویسٹیگیشن ہونے دیں، اور اس کے بعد فار دا ٹائم بینگ کسی اور کو لگا دیں اپنی پارٹی میں سے، اور اسی میں جو ہے جب انویسٹیگیشن ہو تو پورے پاکستان میں پیناما لیکس میں جس کے بھی نام آئے ہیں، جس کے اوپر بھی اعتراض ہے، انکلوڈنگ آپ پی ٹی آئی کو بھی شامل کر لیں اس چیز میں، ہم تیار ہیں اس چیز کے لیے، لیکن ونس اینڈ فار آل یہ کرپشن کا راستہ جو ہے وہ ختم ہونا چاہیے، چاہے وہ پیپلز پارٹی کے سوئس بینکس کے اکاؤنٹس ہوں، چاہے وہ خورشید شاہ صاحب کے اوپر کیسز ہوں، چاہے وہ اور کیسز ہوں، چاہے وہ نون لیگ، چاہے وہ پی ٹی آئی کے اوپر، ہم بھی والنٹیرلی اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں۔ تو اس ملک سے کرپشن کا خاتمہ ونس اینڈ فار آل ہونا چاہیے، جمہوریت کے لبادے میں، جمہوریت کے گارب میں اپنے آپ کو بچانے کی کوشش مت کریں، اور جمہوریت اس سے مضبوط ہوگی، پرامن احتجاج سے جمہوریت مضبوط ہوگی، اس سے کرپشن اکاؤنٹیبلٹی سے جمہوریت مضبوط ہوگی۔ عائشہ آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی چارجز اگر کوئی ہے، آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر خورشید شاہ صاحب پہ کوئی الزام ہے
اور یا عمران خان صاحب پہ کوئی الزام ہے یا آصف زرداری صاحب پہ کوئی الزام ہے یا میاں محمد نواز شریف صاحب پہ کوئی الزام ہے، تو سارے گھر چلے جائیں، سارے اپنے آپ کو کلیئر کرائیں اور پھر واپس آئیں. یہ کہنا چاہ رہی یہ ہے پرائم منسٹر کی بات ہو رہی ہے، پرائم منسٹر صاحب کی بات ہو رہی ہے. عمران خان صاحب یا باقی لوگ کہاں جائیں؟ دیکھیں بات یہ ہے پرائم منسٹر کی بات ہو رہی ہے کہ پرائم منسٹر چیف ایگزیکٹو آف دا گورنمنٹ ہے، ان کے اوپر الزام اتنا بڑا آیا ہے، اور پیپلز پارٹی بھی یہی کہہ رہی ہے کہ وہ ان کے اوپر کرپشن کا اتنا بڑا میگا اسکینڈل ہے. تو ساری پولیٹیکل پارٹیز یہی کہہ رہی ہیں ان کو سٹیپ ڈاؤن کریں، راجہ پرویز اشرف صاحب کی طرح جس طرح انہوں نے مشورہ دیا تھا، اور پھر انویسٹیگیشن کے بعد پرائم منسٹر جو ہیں وہ اس ملک کے واپس آ جائیں. میں ٹوٹلی ایگری کرتی ہوں ان کی اس بات کے ساتھ کہ وزیر اعظم صاحب کو اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے اکاؤنٹیبلٹی کے لیے. چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ یہ دیکھیں یہ ان کی ثوابدید ہے. اگر وہ اکاؤنٹیبلٹی کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں جو جس طرح سے ہم کیونکہ ہماری شرائط میں ان کا سٹیپ ڈاؤن کرنا نہیں ہے. وی وانٹ این انویسٹیگیشن. اگر وہ مناسب سمجھتے ہیں تو ہی شوڈ سٹیپ ڈاؤن، دیٹ از ہز اون پریروگیٹو. لیکن جو ایسے کہنے میں باتیں بہت اچھی لگتی ہیں، بار بار شاہ صاحب کا نام لیا یہاں پر. شاہ صاحب کے خلاف اگر کیس ہے تو شاہ صاحب جو ہے وہ یا ہمارے کسی بھی اور لیڈر کے خلاف کیس ہے تو وہ عدالت میں اس کا سامنا کرے گا. ہم نے عدالتوں میں اپنے کیسز کا سامنا کیا ہے. ہمارے جو کو چیئرمین ہے 11 سال تک وہ جیلوں میں رہے. ہمیں یہ نہ بتائیں کہ جی آپ اپنے کیسوں کا سامنا کریں. ہمیں اپنے کیسوں اگر ہے ہم پر کچھ ایسی چیز تو ہم اس کا مقابلہ کریں گے. اپنے آپ کو وہاں پہ باعزت طور سے بری ہوتے رہے ہیں اور ہوتے آئیں گے ہم انشاءاللہ، کیونکہ جب ہم نے ایک چیز کی نہیں ہے تو وہ اس سے ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے. اکاؤنٹیبلٹی کے لیے دیکھیں کیونکہ نام لینا کسی کا اس طرح اسپیسیفکلی اٹ از ناٹ کریکٹ. اس طرح تو میں بھی ان کی پارٹی کے بہت سارے لوگوں کے نام لے سکتی ہوں، لیکن میں مناسب نہیں سمجھتی کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست اس طرح کی سیاست ہے نہیں. الیکشن کمیشن میں کیسز چل رہے ہیں. سوری میں انٹرپٹ کر رہی ہوں. آپ نام لیں، ضرور نام لیں، نام کو مقدس. ہاں لے جی. کس کا نام لے رہی ہیں آپ باعزہ؟ دوبارہ بولیے گا بیچ میں. میں نے کہا سب کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. ہم تو اپنے آپ کو پریزنٹ کر رہے ہیں، پیش کر رہے ہیں انویسٹیگیشن کے لیے. آپ لیکن پرائم منسٹر کو پہلے ہونا چاہیے. پرائم منسٹر کا پہلا فرض ہے کہ وہ اپنے آپ کو پریزنٹ کریں. فارن فنڈنگ کا جو ہے وہ بھی کیس چل رہا ہے سیکنڈ کو، تو اس کا جواب نہیں نا تاکہ سڑکوں پہ آ رہے ہیں کیونکہ اور اسلام الیکشن کمیشن میں تو آپ کے جو وکیل ہیں وہ تو حاضر ہی نہیں ہوئے تھے. آپ کے جو وکیل ہیں وہ انہوں نے کہا تھا کہ نہیں حاضر ہو سکتے ہم لوگ. اور حامد خان صاحب نے کہا تھا کہ وہ کسی چھٹی پہ جا رہے ہیں اور اس کے جو ہے وہ ہیئرنگ ڈیلے ہوئی ہے. میں اس ہیئرنگ میں نہیں، نواز شریف صاحب کا بولا تھا کہ نواز شریف صاحب جو ہے ان کا کیس جو ہے وہ پینڈنگ آپ کر دیں، اس کو ڈیلے کر دیں. حامد خان آپ ہیئرنگ کو ڈیلے کر دیں. کیا کہا اور ہیئرنگ کیوں ڈیلے ہوئی؟ دیکھیں ایک بات پہ ہمیں متفق ہونا چاہیے کہ یہ پیناما لیکس کی انویسٹیگیشن تو ہونی ہے، ایک دن تو ہونی ہے، اور اس کے لیے عوام جو ہے سارے فورمز ہم لوگ دیکھ چکے ہیں. اب سڑکوں کے اوپر ہم پرامن طریقے سے آئیں گے اور اپنا حق احتجاج جو ہے پروٹیسٹ ہے وہ دیکھیے عائشہ آپ کو اس احتجاج سے کوئی نہیں روک رہا. اداروں کو رجوع کرتے ہیں آپ لوگ. مجھے یہ بتا دیں نا، یہ بھی سوال ہے سو کنفیوزنگ کہ الیکشن کمیشن میں آپ کو اعتبار نہیں ہے، سپریم کورٹ پہ جسٹس آف پاکستان کو اعتبار نہیں ہے، اینڈ آپ ادھر بھی کیس لے کے گئے ہوئے ہیں، اینڈ دین آپ پھر کہہ رہے ہیں کہ احتساب کریں. تو احتساب کے لیے تو سارے تیار ہے نا، لیکن اب ہم کہاں پہ احتساب کریں؟ اپوزیشن کے ٹی او آرز پہ آپ انویسٹیگیشن کے لیے تیار نہیں ہوتے. دیکھیں احتجاج مائزہ احتجاج جو ہے نا کسی بھی اپوزیشن کا یا کسی بھی شہری کا حق ہے. اس حق سے آپ کسی کو محروم نہیں کر سکتے. ہاں البتہ احتجاج کے طریقہ کار ہوتے ہیں اور اس کو اگر وہ طریقہ کار سے متصادم ہیں اور باقی لوگوں کی جو ہے ان کی آزادی پہ یا ان کی موومنٹ پہ اگر آپ اثر انداز ہو رہے ہیں تو پھر وہ احتجاج، کیونکہ آپ بھی اتنے ہی اس ملک کے شہری ہیں جتنا کہ وہ اس ملک کا شہری ہے. احتجاج اسلام آباد میں ضرور کریں، لیکن یہ کہنا کہ ہم ملک اور ہم شہر بند کر دیں گے یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. اس طرح سے آپ لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث تو بنیں گے، لیکن انٹرنیشنلی ایک بڑا غلط میسج اس سے جاتا ہے کہ آپ ایک ایٹمی قوت ہیں. آلریڈی ہم جو ہے آئسولیشن کی طرف چلے گئے ہیں. ہمارے بارے میں انٹرنیشنل ہم کہیں کہ جو ملک اپنا کیپٹل کنٹرول نہیں کر سکتا تو آپ باقی چیزیں سوچ لیں کہ ہمارا کیا امپریشن پڑے گا. ہمارے اوپر تو پوری دنیا پہلے ہی ہنس رہی ہے. ہمارے اوپر تو پوری
ہمارے اوپر تو پوری دنیا پہلے ہی ہنس رہی ہے کہ یہ کیسی جمہوریت ہے جس میں پرائم منسٹر اکاؤنٹیبلٹی کے لیے تیار نہیں ہوتے. آئس لینڈ کے پرائم منسٹر نے استعفیٰ دے دیا ہے. باقی ملکوں میں جو ہے کافی ساری چیزیں عائشہ دنیا کو ہنسنے کے لیے جلسوں میں جاتے ہیں, انویسٹیگیشن کے لیے تیار نہیں ہوتے. میرے خیال سے اس چیز پہ ہمیں کلیئر ہونا پڑے گا کہ انویسٹیگیشن پرائم منسٹر صاحب کو, چیف ایگزیکٹو جن کے پاس اس ملک کے ٹیکس کا پیسہ ہے عوام کا, وہ ان کو صادق اور امین جو ہے وہ اپنے آپ کو پروو کرنا پڑے گا, اور اس چیز کے لیے ان کو انویسٹیگیشن کے لیے تیار ہونا پڑے گا, جس کے لیے وہ تیار نہیں ہے. ساری اپوزیشن پارٹیز انکلوڈنگ پیپلز پارٹی سب نے ہم نے ٹیوارز بنائے, اس چیز پہ پرائم منسٹر اگری نہیں کر رہے. میرے پاس ٹائم بہت کم رہ گیا. مائزہ وائنڈنگ ریمارکس دے دیجیے, مجھے بتا دیجیے گا آپ کیا چاہ رہی ہیں جی, شارٹ کامنٹ جی. ہم لوگ ایک جمہوری پارٹی ہیں, جس طرح پیپلز پارٹی ایک جمہوری پارٹی ہے. ہم الیکشن لڑ کے آئے ہیں اور ہم استعفیٰ کبھی بھی کسی ایلیگیشن پہ نہیں دیں گے unless we are proven guilty, اور وہ ایٹ دا رائٹ فورم. اور عائشہ صاحبہ کو یہ بات سمجھنی چاہیے اور ان کی پولیٹیکل پارٹی کو بھی سمجھنی چاہیے. ادارے احتساب, سو پنچ لائن یہ ہے مائزہ کہ آپ لوگ استعفیٰ نہیں دیں گے چاہے نیب جو کوئی مرضی ایکشن نہیں لے رہی, نیب کوئی ایکشن, ادارے تو کام کر ہی نہیں رہے. ٹھیک ہے, اوکے جی, I'll have to wind up over here. تھینک یو ویری مچ, آپ سب کا بہت بہت شکریہ, آپ لوگ تشریف لائے. لیکن مائزہ کا مسلم لیگ نون کا ایک وائنڈنگ کامنٹ ہے جی کہ جو مرضی کر لیں, جب تک ہم پروون گلٹی نہیں ہوں گے, until unless we are proven guilty, اس وقت تک ہم استعفیٰ نہیں دیں گے. جاتے جاتے ایک دفعہ پھر ریپیٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ ٹویٹر, آپ اکاؤنٹ میرا سامنے ہے آپ کے, اور آپ مجھے